98۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کے والدین اور آپ کے بھائیوں کی ملاقات کا ذکر ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک قافلہ روانہ فرمایا تھا جس میں سواریوں کی تعداد تقریباً 200 لکھی ہے، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام اور آپ کا خاندان یہ کافی سارے لوگ تھے، ان کا کچھ سامان بھی ہوگا۔ 200 سواریاں تھیں جس میں اونٹ گھوڑے وغیرہ تھے۔ یہ بھائی آئے اور آ کر اپنے والد محترم کو ساری کی ساری حقیقت بتلائی۔ ان کے بڑے بیٹے نے، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وہ قمیص آپ کے چہرے انور پر ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کی بینائی واپس کر دی۔ اب یہ سارے کے سارے یہاں سے روانہ ہوئے یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ مصر کے اندر ان کے آپس کے اندر ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کا نقشہ قرآن مقدس نے یوں کھینچا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، یعنی کہ آپ کے والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہاں آپ کی خالہ تھی یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، تو خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ والدین یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کو یوسف علیہ السلام نے اپنے تخت پر بٹھایا، اور باقی جو بھائی تھے وہ سامنے تھے، ان کو بھی بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ جب یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے تو یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اس وقت کی جو زوجہ محترمہ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی، یہ دونوں یعنی کہ والدین اور آپ کے 11 بھائی، ان سب نے مل کر یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اس امت کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ عبادت یہ تو ابتدا سے ازل سے ہی غیر اللہ کا حرام اور ناجائز ہے۔ سجدہ تعظیمی پہلے امتوں کے اندر جائز تھا، تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ جب ان لوگوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے اے میرے باپ، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، کیا خواب دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت یوسف فرمانے لگے کہ اے میرے باپ، یہ ہے اس خواب کی تعبیر کہ آج سورج، چاند
یہ میرے والدین ہیں اور یہ ستارے، یہ میرے 11 بھائی ہیں جو میرے سامنے جھکے ہیں، سجدہ کیا ہے، اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اس کے بعد پھر کافی ساری باتیں ہوئی ہوں گی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت جو اہم ترین باتیں کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان عظیم ہے کہ اس نے مجھے قید خانہ سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ میرے والدین اور میرا پورا کا پورا خاندان ایک دیہات میں رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر جیسے بہت بڑے شہر کے اندر آباد فرمایا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر احسان عظیم ہے کہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے دراڑ ڈالی تھی، بڑی دراڑ تھی، شیطان بیچ میں گھسا اور آپس کے اندر نفرتیں اور حسد کیا کے اندر میرے بھائی جلنے لگے۔ جو کچھ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا یہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، یہ سارا قصور شیطان کا ہے، کیونکہ بھائی تو مہمان تھے نا، پھر والدین بھی سامنے تھے اور بھائی پہلے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر چکے تھے، اس لیے آپ نے مناسب یہ سمجھا کہ اب سارا کا سارا قصور شیطان کا نکالو، کہ میرے بھائیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بیچارے پھر شرمندہ ہوں گے، پھر میرا باپ ان کو ڈانٹے گا، پھر ان کو باتیں سنائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے والد محترم، بس یہ سارا کا سارا شیطان کا کیا دھرا تھا، لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ آج پھر ہم سب کو اکٹھا کر دی، اور اس تمام واقعے کے اندر جو کچھ بھی حالات آئے، فرمایا کہ بس یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کا ہر کام حکمت سے پورے، وہ سب کچھ بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ سارا کا سارا کیوں کیا ہے، بس یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم سب پھر اکٹھے بیٹھے ہوئے۔ فلما دخلوا على یوسف، بس جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی کہ والدین اور آپ کے پھر بھائی، یہ سارے کے سارے جب اکٹھے ہو گئے، آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف اپنے والدین کو ٹھکانہ دیا، وقال ادخلوا، اور کہنے لگے تم داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اونچا کیا، بلند کیا اپنے والدین کو تخت پر، وخروا له سجدا، اور یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ وقال، حضرت یوسف فرمانے لگے، یا ابتی، اے میرے باپ، ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو میں نے بہت پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، تحقیق کر دیا اس کو میرے رب نے سچ، وقد احسن بی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، جب نکالا مجھے قید خانہ سے، وجاء بکم، اور اللہ تعالیٰ لایا تمہیں، من البدو، دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرے رب کی تدبیر بڑی باریک ہے، اس کی تدبیریں صرف وہی جانتا ہے، میرے رب کی تدبیر بڑی باریک ہے، لما یشاء، اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا، الحکیم، حکمتوں والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو لانے کے لیے تقریباً 200 سواریوں کا بندوبست فرمایا، اور دوسری طرف جب یہ بات کھل گئی کہ اس وقت یوسف علیہ السلام جو ہمارے بادشاہ ہیں، ان کے بادشاہ تو اور تھا ولید بن ریان، لیکن اس نے تمام کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کو سونپ رکھے تھے، اسے پتہ چلا کہ یوسف کے والدین موجود ہیں، اور 40 سال کے بعد ان کے آپس کے اندر ملاقات ہو رہی ہے، اور یہ قحط کے 2 سال گزر چکے تھے، 7 سال کا قحط تھا نا، اس کے بعد پھر فراوانی آنی تھی، یعنی کہ کل یہ 14 سال کی بات تھی۔ تو اب صورتحال یہ تھی
کہ قحط کے 2 سال گزر چکے تھے اور 5 سال باقی تھے. پہلے 7 سال تو معمول والے تھے. اب ہوا یہ کہ جب تمام لوگوں کو پتہ چلا اور بادشاہ وقت کو پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کے والدین موجود ہیں، انہوں نے کہا جی ان کا بڑے اہتمام کے ساتھ استقبال کیا جائے. اس استقبال کے لیے مختلف تفسیریں ہیں کہ کتنے لوگ تھے جو ان کے استقبال کے لیے جمع ہوئے. کم سے کم تو 3000 لکھا ہے، لیکن زیادہ تعداد ہے 3 لاکھ لوگوں کی. 3 لاکھ لوگوں کی. 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے نا، 40 سال کے بعد. بہرحال وہ بڑا عجیب منظر تھا. اور مصر سے باہر ایک بہت بڑی جگہ تھی جہاں پر وہ لوگ جشن منایا کرتے تھے، ان کے کوئی میلے کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اس جگہ کو منتخب کیا گیا. یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بڑے خیمے نصب کرائے. یہاں پر آئیں گے، وہ آرام کریں گے، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے. تو بہت زیادہ لوگ تھے، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ تھے استقبال کے لیے، اور شہر سے باہر نکل کے استقبال ہو رہا تھا. اور باپ نے اس بیٹے کو دیکھنا تھا جس کو 40 سال تک نہیں دیکھا. اور اب تو معلوم نہیں کہ اب اس کی شکل کیسی ہوگی، اس لیے کہ 40 سال کے بعد عمر پکی ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد تو ایک ہی شکل رہتی ہے. لیکن بچپن کے اندر ایک انسان 6-7 سال کا ہو، وہ اگر 50 سال کا ہو جائے تو اس کا اندازہ کرنا بڑے مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال یہ سب کے سب استقبال کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. جب یہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اتنی عوام یہ کہاں سے آ گئی، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا گیا کہ یہ سارا کا سارا آپ کے استقبال کے لیے. بڑے خوش ہوئے. پھر پوچھا کہ اچھا یہ بادشاہ ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے. یوسف علیہ السلام آپس کے اندر جب یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملے تو کافی دیر تک بس گلے لگا کے کھڑے رہے، اور وہ 40 سال کی باتیں دونوں کو یاد آتی رہی اور دونوں روتے رہے. اور اتنا روئے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے یعقوب، اس وقت تمام کے تمام فرشتے اس استقبال کے اندر شریک رو بھی رو رہے. بس اب وہ جو اس وقت کا منظر تھا، جو دل کی کیفیات تھی، الفاظ کے اندر اس کا بیان کرنا ناممکنات میں سے. یہ 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور ملاقات بھی اس انداز سے ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کے آپس کے اندر کیا حالات ہیں. اس کو باپ کا نہیں پتہ تھا، باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پردہ ڈال کے رکھا ہوا تھا. بہرحال اس جگہ پر ان کے استقبال ہوا، ملاقات ہوئی. اس کے بعد پھر ان کو مصر کے اندر، شہر کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں جا کر وہ جو تخت تھا جس کے اوپر آپ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے، وہاں پر والدین کو لے کر گئے. اب والدین کتنے خوش ہوئے ہوں گے کہ 40 سال کے بعد تو بیٹا ملا، لیکن مقام اللہ نے کتنا دے دی. اللہ نے نبی بھی بنا دیا ہے، اللہ نے بادشاہ بھی بنا دیا ہے. اور جس کے پاس میرے بیٹے غلہ مانگنے کے لیے، اناج مانگنے کے لیے آ رہے تھے، آج ہم سب کے سب اسی بیٹے کے پاس خود پہنچ چکے ہیں. اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی رحمت برسی. اور وہ جو 5 سال ابھی قحط کے باقی تھے، اللہ نے اپنا نظام بدل دیا، قحط ختم کر دی. یہ نبیوں کی برکتیں ہوتی ہیں. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. اللہ والا کسی بستی میں آ جائے، اللہ کی رحمت کا نزول ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے. جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ذکر کے حلقے لگتے ہیں، وہاں پر فرشتے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. تو یہاں اللہ کا نبی تھا اور اتنا بڑا صبر کیا، 40 سال تک روئے اور صرف اللہ کے سامنے روئے. اللہ نے پھر نوازنا تو تھا، یعنی کہ ایک یعقوب علیہ السلام کے صدقے سے تمام مصر والوں کے 5 سال کی تکلیف جو آنی تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئی، اور اسی وقت سے فراوانی شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر مکہ والوں کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ میری بات مانتے نہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں.
تو آپ نے بدعا فرمائی تھی کہ اللہ ان کے اوپر ایسا قحط مسلط فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں مسلط ہوا تھا. اور وہ قحط کا زمانہ ایسا تھا کہ یہ عرب لوگ مشرکین مکہ مردار کھانے لگے, مردار کا چمڑا کھانے لگے, ان کے یہ حالات ہو گئے. اور اس وقت ابو سفیان ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے, یہ آئے اور آ کر عرض کی کہ ہم ہاتھ جوڑتے ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, اور روئے چیخے چلائے کہ ساری کی ساری عوام مر رہی ہے, آپ مہربانی کریں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. وہ یہ تو مانتے تھے کہ ان کی بد دعا سے ہوا ہے اور ان کی دعا سے سارے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں, لیکن اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ کے نبی نے پھر دعا فرمائی اور وہ قحط سارا کا سارا ختم ہو گئی. تو اسی طریقے سے یہ 5 سال جو بقیہ تھے یہ سارے کے سارے یہ کل عدم ہو گیا. اللہ نے کل عدم کر دیے کہ بس ختم, بس جو 2 سال تم نے یہ گزارا کیا ہے, تنگی دیکھی ہے, اتنا کافی ہے. اب آئندہ 5 سال وہ فراوا نہیں کیے ہوں گے. اب یہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تو یہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو. اب یہ سجدہ تعظیمی تھا. پہلی امتوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا. جس طریقے سے اللہ نے خود حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو, کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ آدم خدا تھے جی, انسان تھے نا, اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, نبی تھے. تو وہ جو سجدہ تھا حقیقت میں آدم کو نہیں تھا, اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. اسی طریقے سے یہاں پر جو سجدہ تھا یہ سجدہ عبادت نہیں تھا, سجدہ تعظیمی تھا. اللہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے یوسف کی کتنی شان ہے, کتنی بلند شان والا میرا یوسف ہے. تو یہ سجدہ تعظیمی تھا, سجدہ عبادت نہیں تھا. سجدہ عبادت شروع سے غیر اللہ کا حرام ہے, قطعی طور پر حرام ہے. غیر اللہ کا سجدہ کفر ہے, شرک ہے. لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا اور اس امت کے اندر یہ بھی جائز نہیں. سجدہ تعظیمی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر ہم سجدہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس کی طرف منہ کر کے. تو وہ جو مشرک ہے نا, جو ہندو ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا اگر ہمارے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں تو وہ غیر اللہ کا ہے, اور تم اتنے بڑے کمرے کو سجدہ کرتے ہو, یہ غیر اللہ کا نہیں ہے. ہم انہیں کیا جواب دیتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں کرتے, ہم اسی کو کرتے ہیں. سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, اس نے کہا کہ ادھر منہ کر کے کرو. تو بیت اللہ کچھ نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے اس کے اندر. ہم بیت اللہ کو نہیں کرتے, اس کمرے کو نہیں کرتے, ہم اللہ کو کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر جو سجدہ تھا یہ یوسف کو نہیں تھا, یوں سمجھو کہ یہ بھی اللہ کو تھا. اللہ کا حکم تھا تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے. اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیمی کو بھی ناجائز کر دیا. سجدہ عبادت تو سب کے لیے حرام تھا کہ تمام امتوں کے اندر غیر اللہ کو نہیں کر سکتے, لیکن سجدہ تعظیمی اس امت کے اندر اللہ نے منع فرما دیا کہ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ سجدہ عبادت نہیں ہے, یہ تعظیمی ہے, فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں. اس لیے جو لوگ کسی کو ملتے ہیں, ملتے وقت وہ اپنی کیفیت جو تھی اسی طریقے سے کھڑے رہیں, اس کو ایسا نہ جھکیں کہ وہ رکوع کر رہے. یا جیسے آج کل کچھ لوگ اپنے پیروں کو ملتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے جا کے پہلے وہ پاؤں پہ گر جاتے ہیں, اور پھر وہ ایسے گرتے ہیں جس طریقے سے یہ سجدہ کر رہے ہوں. تو یہ طریقہ غلط ہے. بعض لوگ کسی دربار پہ جاتے ہیں, قبر پہ جاتے ہیں تو وہاں جا کر سجدہ کرتے ہیں, سیدھے سے سجدہ کرتے ہیں. تو یہ سجدہ جائز نہیں ہے. اگرچہ وہ یوں کہیں جی ہم نے سجدہ عبادت نہیں کیا, تعظیم کی ہے. اللہ نے اس امت کو منع فرما دیا کہ غیر اللہ کی تعظیم بھی اس حد تک جائز نہیں. بس ایک حد ہے, یعنی کہ اللہ ہی چاہتے ہیں کہ جب یہ میرے محبوب کی امت ہے تو یہ صرف مجھے ہی جھکے, یہ میرے سامنے جھکے, میرے سامنے سجدہ ریز ہو, پیشانی صرف میرے لیے. بس آسان ترین بات ہے. اب اگر کوئی بندہ کسی زندہ پیر یا فوت شدہ پیر کے اوپر جا کر سجدہ کرتا ہے, قبر پہ جا کے کرتا ہے, تو یہ ناجائز ہے. اس کو کسی صورت کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک مرتبہ
حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑے مشہور ترین صحابی ہیں، یہ ملک شام گئے. جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آئے تو آ کر اللہ کے نبی کے سامنے نا سجدہ کر دی. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ یہ کیا کوئی نیا کام ہے، یہ کیا کر دیا؟ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے وہاں شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ سے بڑھ کر بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو آپ ہی بادشاہ ہیں، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ کو سجدہ کروں. فرمایا کہ بس آج تو کر لیا، آئندہ خیال رکھنا. فرمایا کہ اللہ نے منع فرما دیا ہے غیر اللہ کو، بے شک میں ہی کیوں نہ ہوں. سجدہ صرف اللہ کا، وہ تو غیر اسلامی طریقے نا، وہ تو کافر لوگ کرتے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف اللہ کو سجدہ کرو. اس حدیث نے بالکل معاملہ صاف کر دیا. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور آج کل کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پیر ہیں اور بڑے پہنچے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی، داڑھی نہیں ہے، شکل کے اوپر پھٹکار پڑی ہوئی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، ان کو خود نہیں پتا پاکی نہ پاکی کا، اور لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایسے پیروں کو بھی اور ان کو سجدہ کرنے والوں کو، ان تمام کو اکٹھا جہنم کے آگ کے اندر داخل فرمائے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے. اگر سجدہ جائز ہوتا تو سب سے زیادہ حقدار کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. اور اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو کیا فرمایا؟ اے معاذ بس آج کر لیا، آئندہ خیال رکھنا. اور اس موقع پر ایک اور بات ارشاد فرمائی، اے معاذ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو کریں، کہ شوہر کا بڑا ہی حق ہے، لیکن جائز نہیں ہے اس لیے میں نے یہ حکم نہیں دیا. تو یہ بات بڑی مشہور ہے نا. تو اس کا پس منظر یہی ہے، معاذ گئے تھے وہاں دیکھ کے پھر یہاں پر سجدہ کیا، تب اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو اس لیے غیر اللہ کا سجدہ کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے اس امت کے لیے. بہرحال جب ان تمام نے سجدہ کیا سجدہ تعظیمی، حضرت یوسف فرمانے لگے اے میرے باپ ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جو بچپن کے اندر میں نے دیکھا تھا. اور اسی خواب کی بنیاد پر یعقوب علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے کا خواب سچا ہے، اور اتنا لمبا عرصہ آپ روتے رہے، آپ یہی سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے. یہ جو خواب میرے بیٹے نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ اس کو سچا کر کے دکھائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ وہاں پر مستقل قیام پذیر ہو گئے. یہ تقریباً 63 لوگ تھے. یعقوب علیہ السلام اور آپ کے خاندان میں سے 63 لوگ تھے. بعضوں نے تعداد 90 لکھی ہے، یعنی کہ حد زیادہ سے زیادہ 90 تھے، کم سے کم 63 تھے. اب یہ وہاں پر مصر کے اندر آباد ہو گئے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اس وقت یہی 63 یا 90 جو کل تعداد تھی یہ بڑھتے 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 اللہ کے فضل و کرم سے 6,70,000 ہو گئے. ابھی تو بیچ میں فرعون نے جو حرکتیں کی 90,000 معصوم بچوں کو قتل کرا دیا. اس نے اپنا کام کیا کہ بھی میری حکومت ختم نہ ہو جائے. وہ آنے والے بچے سے جو کچھ نے بتایا تھا نجومیوں نے 90,000 بچوں کا قتل نہ کراتا تو 6,70,000 سے بھی اور بڑھ جاتے. اچھا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، اس دور کے اندر لڑکوں کو قتل کراتے رہے. 90,000 بچے جو لڑکے تھے وہ قتل کر دیے گئے. جب مشرکین مکہ کے دور آیا انہوں نے کہا کہ بیٹیوں کو مارو، بیٹیوں کو زندہ درگور کرو. تو اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے، وہ بیٹوں کو ختم کرتے رہے، یہ بیٹیوں کو ختم کرتے رہے. یوں سمجھ لو کہ یہ حساب پھر برابر چلتا رہا. بہرحال اللہ نے 90 کے ساتھ 6,70,000 کتنا ان کو بڑھایا. یہ سارے کے سارے وہاں پر آباد ہو گئے. اس دوران ایک بات تو یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کا سارا الزام شیطان پر ڈال دیا. اور یہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خیر کی بات ہو تو اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا کرو،
اور جو بھی شر کی بات ہو تو اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا کرو. اور یہ بے شمار ایسے واقعات ہیں، پھر بات لمبی ہو جائے گی. یعنی کہ کوئی بھی اگر انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ شیطان بڑا بدبخت ہے، اس نے سارا کا سارا کام کرا دیا. اب یہاں پر آخری بات کر کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. جب باپ بیٹا اکٹھے ہوئے تو یہاں پر ایک بات جو بڑی عجیب تھی، یوسف علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابا جان، آپ جو اتنا روئے، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ کو اتنا رونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر ہم یہاں پر نہ ملتے دنیا کے اندر تو کیا ہو جاتا؟ آخرت میں مل لیتے. آخرت تو ہے نا، اور وہاں پر ملاقات ہونی ہے. تو پھر اتنا زیادہ کیوں روئے آپ کہ آپ کی بینائی تک جاتی رہی اور آپ مسلسل روتے رہے کیوں؟ سوال سمجھ آ گئی ہے؟ جو جواب ہے وہ بہت پیارا ہے. اگر آپ تمام حضرات ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں اور دل کے کانوں سے سننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، بات یہ ہے، مجھے بھی یقین ہے کہ آخرت ہے اور آخرت کے اندر ملاقات ہونی ہے. بات اتنی سی تھی کہ میرے اللہ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا کس دین پر ہے، یہ نہیں بتایا تھا مجھے. اور جب تو 6-7 سال کا بچہ تھا تو مجھ سے دور ہو گیا. میں 40 سال اس لیے رویا ہوں کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا، خدا نہ خواستہ بیٹا نبی کا ہو اور وہ دین سے پھر جائے، اسلام سے پھر جائے. تو بتا، اگر تو دین اسلام پر نہ ہوتا تو بتا کہ تو میرے ساتھ حشر میں ملتا؟ ایمان والے کہاں ہوتے اور کفر والے کہاں ہوتے؟ یہ وہ بات تھی جس نے مجھے رلایا اور میری بینائی تک چلی گئی. بس اب جب مجھے پتہ چلا کہ تو دین اسلام پر ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اگر مجھے اس بات کا پتہ چل جاتا تو میں کبھی بھی نہ روتا. اور اسی بات کو اللہ نے کتنا پسند فرمایا، کتنا پسند فرمایا. اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب پر موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. اے ہمارے باپ، ہم آپ کے الہ اور جو ہمارے آبا و اجداد ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ہم ان کے الہ جو کہ اکیلے ہیں، الہ واحدہ، ہم اسی کی بندگی کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، بس ہم اسی کے سامنے جھکیں گے، ہم اسی کی بندگی کریں گے. یعنی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کی یا نہیں کی؟ ایک ہم ہیں نادان، کم عقل، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اب مستقبل کہتے کس کو ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر میں لگا ہوا ہے نا. میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے بچوں کے مکان کا کیا بنے گا، پتہ نہیں اگر میں مر گیا تو ان کا کاروبار کیسے چلے گا، اگر میں مر گیا تو بھوکے مر جائیں گے. یہ تو میں ان کو پال رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. کون پالتا ہے؟ ہمیں یقین ہے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم ہیں، وہ تو میں ہوں تو چل رہا ہے کاروبار، یہ گھر کا نظام تو میری وجہ سے چل رہا ہے، جس سے میری آنکھیں بند ہو گئی نا لگ پتہ جائے گا. یہ بول اللہ کو بہت زیادہ ناپسند. جب ماں باپ مر جاتے ہیں بچے ساتھ مرتے نہیں ہیں، اللہ پھر ان کو پالتا ہے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے اتنی سہولیات نہیں ہوتی، جتنے ماں باپ چلے جاتے ہیں اللہ ان کو پھر اور دے دیتا ہے. ایک بندہ کہتے جی دکان میں چلا رہا ہوں، جب وہ مر جاتے ہیں تو دکان اور زیادہ ترقی کر جاتی. پتہ چلتا ہے کہ نظام ہم نہیں چلا رہے، اللہ تعالیٰ چلا رہے. اور یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت سے، بچوں کے مستقبل کی فکر سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا مستقبل، کون سا جو اصل مستقبل ہے مرنے کے بعد شروع ہونے والا، ہم ابھی سے اس کی فکر کر لیں. اس بات کی ضرورت ہے. ہم یہ نہ کہ بیٹا میں مر گیا کاروبار تو کیسے چلائے گا، میں تو بچے کے لیے یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. بچے کے لیے کرتے 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 دنیا جوڑتے جوڑتے ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اس کے نصیب میں دھکے ہیں، جتنا اس کو جوڑ کے دے کے جاؤ ایک جھٹکے سے وہ اڑا دیتا ہے. اگر نصیب میں دھکے ہیں
نصیب میں بھوک ہے، غربت ہے، ہم اسے امیر نہیں کر سکتے. اگر اللہ نے اس کو امیر کرنا ہے، ہمیں کچھ بھی چھوڑ کے نہ جائیں، اللہ پھر اس کو دے دے گا. اصل فکر کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے دین کی کرے. 40 سال اللہ کا نبی روتا رہا، معلوم نہیں ہے کہ میرا بیٹا کس دین پر ہو. خدا نہ خاصہ دین اسلام سے اگر وہ دور ہو گیا، اسے کسی نے سیدھا راستہ نہ دکھایا، یہ تو معلوم نہیں تھا کہ میرا بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کا نبی بن چکا ہے. یہ تو جب پتہ چلا تو وہ خوش ہوئے نا. جب اللہ نے بات پردے میں رکھی تو آپ روتے تھے، پتہ نہیں میرا بیٹا کس دین پر ہو. یہ وہ فکر تھی. آج ہمیں بھی اپنے بچوں کے لیے یہ فکر کرنی ہو کہ میں تو مر جاؤں گا، لیکن اگر میرے بچے کو نماز جنازہ ہی میں نہ سکھا پائے تو میں نے کیا کیا. اس کو محلات بھی دے دو، اس کو کاروبار بھی کر کے دے دو، دکانیں بھی خرید کے دے دو، سب کچھ دے دو، لیکن اگر اس کو قرآن نہیں سکھایا، اس کو صرف ABC سکھا دیا اور قرآن کچھ نہیں سکھایا، اب وہ قبر پہ آ کے ABC ملے گا فائدہ؟ CET CAT ملے گا فائدہ؟ اور بھائی جب تک اللہ رسول کا نام نہیں لے گا، جب تک قرآن نہیں پڑھے گا، درود شریف نہیں پڑھے گا، اللہ کا پاک نام نہیں لے گا، کچھ نیکی نہیں ملنے والی. یہ دنیا کی چیز ہے، دنیا کے حد تک ہے. یہ ڈگریاں یہ پر ختم ہو جاتی ہیں، اور قرآن کی ڈگری قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، قرآن کی ڈگری حشر کے اندر بھی ساتھ جاتی ہے. اپنے بچوں کا مستقبل ابھی سے ہم بنا لیں. خدا نہ خاص ان کے مستقبل نہیں بنایا، قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے، کیا کریں گے پھر؟ کہ یا اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے ماں باپ نے کہا تھا کہ بس اس کو چھوڑو، یہ ہوتا رہے گا، تم دنیا داری کرو، کاروبار کرو، دکانیں چلاؤ. کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ دنیا کی زندگی جیسے کیسے گزر جائے گی، اور اللہ کسی کو بھوکا مارتا نہیں ہے. خصوصاً جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کبھی ان کو بھوکا نہیں مارتا. اللہ کھلائے گا، پلائے گا، پہنائے گا، سب کچھ دے گا، لیکن اگر آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا. تو آئندہ کے لیے ہم اس کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کہ اصل مستقبل کیا ہے اور بچوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کا اچھا نام رکھو، اچھی تعلیم دو، اچھی جگہ شادی کرو. یہ 3 حق ہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ ان کے لیے الگ گھر بنا کے دے کے جاؤ، الگ دکان بنا کے دے کے جاؤ، ان کو اتنا پیسہ دے کے جاؤ، کچھ نہیں. یہ فرمایا کہ اچھا نام رکھو، اسلامی نام، اچھی تعلیم سے مراد یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، انسان کو پتہ چلے اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا، دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ ساری کی ساری تعلیمات قرآن و حدیث سے ملتی. فرمایا کہ تیسرا حق یہ کہ اس کو اچھی جگہ شادی کر دو، بس تم فارغ ہو. جو کام اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو ہم کرتے نہیں، جو کام نہیں بتایا اس کے چکر میں پڑے ہوئے. اسی وجہ سے ہوتا کیا ہے، بچوں کے لیے کتنا کچھ کرتے کرتے پتہ کیا کہتے ہیں، اب باپ بوڑھا ہو گیا نا، بچے کہتے ہیں تو نے کیا کیا ہمارے لیے، کیا کیا ہمارے لیے، بنایا کیا ہے بتا. یہ صلہ ملتا ہے. اگر دین سکھائیں گے نا، اس سے پتہ ہوگا کہ مجھے کچھ بھی نہیں دیا، مجھے اسلام سکھائے. اس سے پتہ ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو اف بھی نہیں کہنا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس کو اگر میں پیار سے دیکھوں گا مقبول حج عمرے کا ثواب ملے گا مجھے. اگر اس کو یہ تعلیم سکھائیں گے تو انشاءاللہ بچے فرمانبردار ہوں گے، نافرمان نہیں بنیں گے. دنیا کے اندر بھی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی. اولاد نیک ہو نا، ماں باپ خوش رہتے ہیں، ان کی زندگی بن جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ میرا باپ اگر سانس بھی لیتے ہیں تو بس مجھے راحت ملتی ہے، میرا باپ سویا ہوا میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میرا دل خوش ہو رہا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کون سی تعلیم سکھاتی ہے؟ دینی تعلیم سکھاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو دینی تعلیم دیں، ان کا مستقبل بنائیں. مستقبل کون سا؟ آخرت والا، جو ہمیشہ ہمیشہ کا اصل مستقبل ہے. یہ بھی کوئی مستقبل ہے جس کا پتہ نہیں ہے کتنے دن کا ہے، یہ بھی پتہ نہیں، ناپائیدار، جس پہ بالکل بھروسے نہیں ہے، پل کی خبر نہیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام بات کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.